کی ہے, آپ نے اس بات کی بات کی ہے کہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہے. میرا ان دونوں باتوں سے اتفاق ہے کہ ہمارا ٹیکس ریٹ کچھ ایریاز میں زیادہ ہے, جیسے سیلز ٹیکس میں زیادہ ہے, جیسے کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ زیادہ ہے, اور یہ دونوں نیچے لانے کی ضرورت ہے. ایون پرسنل انکم ٹیکس ریٹ بھی جو ابھی ہم نے لگایا ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ سارا تب ہوگا جب ہم جو صحیح ٹیکس ریٹ ہے اس کو دینا شروع کر دیں. اب وہ صحیح لینے کی ذمہ داری ایف بی آر کی ہے اور دینے کی ذمہ داری ظاہر ٹیکس پیئر کی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ میں بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں. آپ نے یہ درست فرمایا کہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے بزنس نہیں چل سکتا, اور بزنس نہ چلے تو ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا. بزنس چلے گا تو ٹیکس اکٹھا ہوگا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا 8.8% ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو. اب ہم لاسٹ کوارٹر کا ہم نے دیکھا کہ رفلی 10.3 ہے جو فیڈرل ٹیکسز کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو, جس میں ہم صوبوں کے ٹیکسز بھی شامل ہوتے ہیں. باقی بات آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر. پاکستان کے جو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ, اس میں ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو رفلی 18% ہونا چاہیے اگر ہم کمپیریبل کنٹریز کو. تو انڈیا میں تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے, لیکن ان میں انڈسٹریل بیس بھی تھوڑی بڑی ہے. مثلا جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے انڈیا میں وہ 6.5% آف جی ڈی پی ہے. ہمارا جو سیلز ٹیکس آن گڈ ہے وہ رفلی 3% آف جی ڈی پی ہے. ہمارا اگر سیلز ٹیکس کلیکشن اور پیمنٹ ایفیشنسی سیم ہو جو ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے, تو ہمارا رفلی 6.5 تو نہیں لیکن 5.5% آف جی ڈی پی سیلز ٹیکس آن گڈز ہونا چاہیے, جو یہاں فیڈرل سبجیکٹ ہے, انڈیا میں وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. جب ہم اس ڈفرینشیل کو لگاتے ہیں تو ہمیں سیلز ٹیکس میں رفلی 3.1 ٹریلین کا گیپ ہے. 3.1 ٹریلین کا گیپ ہے. یہ چھوٹا گیپ نہیں ہے, یہ بہت بڑا گیپ ہے. اسی طرح جب ہم انکم ٹیکس سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی 2 ٹریلین کا گیپ ہے. یہ وہ ہے جو ریئلائزیبل ہے, اسی لیول آف ڈیولپمنٹ پہ ریئلائزیبل ہے, اسی لیول آف انڈسٹریلائزیشن پہ ریئلائزیبل ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم انفلیشن کو اور اکنامک گروتھ ریٹ کو جو نارمل ہوتا ہے ان دونوں فیکٹر کو منہا کر دیں تو ہم نے جتنا ٹیکس 2008 میں کلیکٹ کیا تھا اتنا ہی 2024 میں کیا ہے. اگر میں اس کا بیس یہ 2016 لوں which is roughly in the middle of the two, تو یہ 3.1 ٹریلین روپیز بنتا ہے. تو ہم نے 2016 میں 3.1 کیا, 2008 میں بھی 3.1 کیا, اور 2024 میں بھی 3.1 کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 2008 کے بعد ہم نے منیمم انکم ٹیکس ریٹ بھی بڑھایا, 5% ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ہم نے جی ایس ٹی بھی 1% بڑھایا. تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دس میتھمیٹکس. وہ رانگ کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو ڈش اگر ہم کچھ اور نہ کرتے, کچھ بھی اور نہ کرتے, اور صرف ریٹ بڑھانے کا ایڈیشنل امپیکٹ آنا چاہیے تھا, وہ نہیں آیا. وہ نہیں آیا تو کسی نے وہ ٹیکس نہیں دیا یا کسی نے وہ ٹیکس نہیں لیا. تو میاں صاحب نے بالکل درست کہا کہ اس میں ہماری سائڈ پہ بھی بہت خرابیاں ہیں اور دوسری سائڈ پہ بھی بہت خرابیاں ہیں. وہ دوسری سائڈ ساری یہاں نہیں بیٹھی ہوئی, کچھ ایسی بھی ہے جو ان رجسٹرڈ ہے, کچھ ایسی بھی ہے جو نیٹ میں ہی نہیں ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن پہلے میں نیٹ والوں کی آپ کو بات بتا دوں. پاکستان میں رفلی, آج میرے آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے بھی بات کی, 67 ملین لوگ ہیں آؤٹ آف پاپولیشن آف 243 ملین جو یا امپلائڈ ہیں یا آر سیکنگ جاب. اسے ہم کہتے ہیں لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ. اس 67 ملین کا جو ٹاپ 1% ہے, جو 6,70,000 لوگ بنتے ہیں, ان کی ایوریج انکم 13.2 ملین ہے. یہ ہاؤس ہولڈ سروے سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی غلطی نہیں ہے, یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے.
اگر انکم ٹیکس کی وہی بریکٹ لگائی جائے اس ایوریج انکم کے اوپر اور 6,70,000 ہاؤس ہولڈس کے اوپر یا لوگوں کے اوپر، ٹیکس پیئر کے اوپر، تو اس سے ہمیں 1.7 ٹریلین روپیز کا انکم ٹیکس آنا چاہیے، ٹاپ 1% سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹاپ 1% از لائبل ٹو پے 1.7 ٹریلین، اور یہ لوگ ہیں 6,70,000. ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹیکس ریٹ نہیں رہے گا. ٹیکس ریٹ جب نیچے آئے گا تو یہ 1.7 نہیں رہے گا، 1.2 ہو جائے گا، یا جو بھی ٹیکس ریٹ ہوا. لیکن اس وقت یہی سچویشن. یہ میں 2023-24 کا ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں. اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ 1.7 ٹریلین ان کی انکم ٹیکس لائبلٹی، ابھی سیلز ٹیکس کی ہم بات نہیں کریں، کسی چیز کی بات نہیں کریں، تو یہ جو ٹاپ 1% ہیں جو 6,70,000 ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسی بریکٹ میں اپنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ وہ صرف 2 لاکھ ہیں. تو یہ جو 4,70,000 لوگ ہیں، کیا ان کے بارے میں یہ زیوم کیا جائے کہ یہ ٹیکس نہیں دے رہے؟ ان میں سے بہت سے ٹیکس دے رہے ہیں، اپنی بریکٹ میں نہیں دے رہے، وہ انڈر فائلنگ کر رہے ہیں. اس بات کی طرف میں دوبارہ آؤں گا کہ وہ جو گیپ ہے وہ کتنا ہے. اس 1.7 ٹریلین میں سے یہ جو 2 لاکھ نے اپنا ٹیکس فائل کیا، اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ آئی وہ 499 بلین ہے، 500 بلین کے قریب ہے. یعنی 1.2 ٹریلین ٹاپ 1% نے ٹیکس نہیں دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ٹریلین از دا اونلی انکم ٹیکس گیپ. اس میں سے 1.2 ٹریلین ٹاپ 1% کا گیپ ہے. اور اگر اس سے نیچے 4% اور لگا لیں، یعنی 95% سے اوپر والے ٹاپ 5% لگا لیں، تو کوئی 300 بلین کا وہاں پہ گیپ ہے. اس سارے کی جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، یہاں پاورٹی لیولز آر ویری ہائی. یہاں ٹیکس لائبلٹی ہے ہی ٹاپ 5% کی. آپ کے 60% تو وہ لوگ ہیں جو 50,000 بھی مہینے کا نہیں کماتے، اور جو 60 سے 70% کے درمیان ہیں لوگ ہیں. اگر 67 ملین آپ لگائیں تو اس کا 10% لگائیں تو آپ نمبر دیکھ لیں گے، وہ 6.7 ملین کے قریب بنتے ہیں. یہ جو 60 سے 70% کے درمیان انکم کوانٹائل کے اوپر ہیں، پرسنٹائل کے اوپر ہیں، یہ لوگوں کی ٹوٹل ٹیکس لائبلٹی، کیونکہ ان کی انکم ہی اتنی ہے، 6,01,000 6,10,000 6 لاکھ، تو وہ ٹیکس بریکٹ میں بس داخل ہی ہوئے، وہ 18 ارب روپیہ بنتی ہے. اس 18 میں سے 17 ارب وہاں پہ پے ہو رہا ہے، 1 ارب پے نہیں ہو رہا. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہیں کہ یہ لوگ پے کر رہے ہیں، وہ جو اوپر والے لوگ ہیں وہ اس بریکٹ میں پے کر رہے ہیں. یعنی جو سب سے غریب ہے اس کا اگر ڈیٹا کو صرف دیکھا جائے تو اس کا کمپلائنس ریٹ جو ہے 17/18 ہے، اور جو سب سے ہائیسٹ ہے اس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کمپلائنس ریٹ از 5 ڈیوائڈڈ بائی 1/7، لیس دین 1/3، رفلی 28%. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. غریب لوگوں پہ ہمارا تو کہنا ہے نا کہ وہ بس کو دھکا نہیں لگا رہے، وہ 2 بندے دھکا لگا رہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اشتہار بھی دیکھا ہوگا. بھائی وہ 2 جو دھکا لگا رہے ہیں وہی دھکا صحیح نہیں لگا رہے. وہ جو 5% ہے ان کی لائبلٹی، ان 5% کو چھوڑ دے، باقی سب کی انکم ٹیکس لائبلٹی 100 ارب سے زیادہ نہیں ہے جو ان پیڈ ہے، باقی سب پیڈ ہے. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے، یہ کوئی 35 لاکھ لوگ بنتے ہاؤس ہولڈ بنتے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹاپ 5%. ٹوٹل 40 لاکھ گھر ایسے ہیں جس کے اندر ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے. 4 ملین ورسز ہاؤ مینی ہاؤس ہولڈ؟ 43 ملین. میں کہہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہوتے تو سب سے پہلے اس شدید گرمی میں اپنے گھر میں ایک اے سی تو لگاتا. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اوکیجنل یوزیج کے لیے اے سی لگواتے ہیں. ڈرائنگ روم میں اے سی لگا لیا، سسرال والے آئے تو چلا لیا، عید پہ چلا لیا، یہ وہ بھی شامل ہیں. پریکٹیکلی
3 ملین سے زیادہ ہاؤس ہولڈ نہیں ہیں جو اے سی ایکچولی چلاتے. یہ وہی ٹاپ 5% کی میں بات کر رہا ہوں. انہی کی ٹیکس لائبلٹی ہے, یہی ٹیکس نہیں دے رہے. آپ کی انکم ٹیکس کی لائبلٹی کا مین پارٹ جو نہیں آ رہا وہ ٹاپ 5% سے نہیں آ رہا. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں, جنہیں ہم ملے نہیں ہوئے. یہ ہمارے آگے پیچھے, یہ ہمارے دوستوں میں سے. آپ میں سے ہر کوئی ان لوگوں کو جانتا ہے, لیکن ہم وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے. میں میاں صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرف ہماری توجہ دلائی. ہم اس کے لیے بالکل نظام بنا رہے ہیں, لیکن اس طرح کے جو جسے ہم ہارڈ نٹ ٹو کریک پرابلم کہتے ہیں, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. وہ ڈیٹا جس کی بات کی انہوں نے, وہ ڈیٹا بھی ہم نے لے لیا ہے. نوٹسز بھی جا رہے ہیں, اس کے اوپر ایکسپلینیشنیں بھی آئیں گی. ہمارے اپنے ایشوز ہیں آڈٹ کیپیسٹی کے, باقی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور یہ جو 12.927 کے بلین کا ٹارگٹ میرے سامنے کہا نا, بہت مشکل ہے, واقعی مشکل ہے. کیونکہ ہم نالائق ہیں, کیونکہ معاشرے کو عادت نہیں ہے. وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے 1.2 ٹریلین کی چوری کی عادت ہے, عادتیں نہیں ٹوٹتی ایزیلی. وہ بیسیکلی تو 1.2 ٹریلین ٹاپ 1% نے دینا ہے. اور میں یہ بتا دوں, یہ ٹاپ 1% وہی ہیں جو روز آ کے ٹی وی پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ساتھ ٹیکس بھی چوری کرتے, ساتھ ہمیں یہ تبلیغ بھی کرتے کہ میرے پاس وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے ملک ٹھیک ہو جائے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم میں سے وہ جو طاقتور ہیں, اور ہم میں سے وہ جن کے پاس جو ثابت ثروت ہے, ان سے حساب کتاب لینا چھوڑا ہوا ہے. لیکن یہ حساب کتاب نہ لے کے کام نہیں چل رہا. ہمارا بہت دیر کام اس لیے چلتا رہا کہ ہمیں بریدنگ سپیس باہر سے ملتی رہی, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, کوئی رشیا کی وار, کوئی فلانی وار, آپ سب کو اس کا علم ہے. ورنہ بہت پہلے اپنا گھر ٹھیک کر چکے ہوتے. لیکن اب مزید یہ بریدنگ سپیس اویلیبل نہیں ہے. ہم شاید 90s میں گھر ٹھیک کرنے کا ارادہ کر چکے تھے, پھر افغانستان کے واقعات شروع ہو گئے. ہم نے پھر کہا چلو گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باہر سے معاملہ کر لیتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت وہ سب باہر کی جو پاسبل سپورٹ تھی وہ ختم ہو چکی ہے, یا پاسبل ہی نہیں, اور دوسرے ملکوں کو اویلیبل نہیں ہوتی. نارمل کنٹریز کلیکٹ دیئر اون ٹیکسز. جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو 8.8 ہے, جو میرے اندازے اور جو پروفیشنل اکانومسٹ ان کے اندازے میں 18% کہاں سے آنا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس میں رفلی 3% وہ ہے جو صوبوں نے کلیکٹ کرنا, جس میں ان کا جو ٹیکسز آن سروسز ہے, سیلس ٹیکس آن سروسز ہے, پراپرٹی ٹیکسز ہیں, اینڈ انکم ٹیکس آن ایگریکلچر ہے. صوبے اس وقت 0.8% کر رہے ہیں, انہیں 2.2 کا سفر اور کرنا ہے. 1% ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کلیکٹ کر رہے ہیں, پیچھے 14% آ گیا. اس 14 سے جو میاں صاحب نے کہا کہ 9 سے 8.8 کہہ لیں, 9.5 کہہ لیں, ہم رفلی اس سال 10.3 کے اوپر ہیں. ہمیں اس کو لے کے 14% تک جانا ہے. یہ والا سفر ہے میاں صاحب 14% والا, اس میں سے تھوڑا سا سفر ان نمبرز میں ہے جو آپ نے فرمائے ہیں, جو بہت مشکل ٹارگٹ لگ رہا ہے. اس سے آگے بھی ابھی سفر ہے. اب اس سفر کو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ہم ایک میجر ٹرانسفارمیشن پلان ہم نے ایف بی آر کا لانچ کیا ہے, جس میں ہم اپنی کیپیسٹی بھی بڑھانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کریں, اپنے اندر جو بلیک شیپ ہیں اس کو سائڈ پہ بھی کرنے کی کوشش کریں. اس کے کچھ اثرات آپ کو شاید جب آپ انٹریکٹ کرتے ہوں گے ہمارے مختلف آفسز سے, اور یہ کو میں نہیں کہہ رہا, گورنمنٹ کی اس کے پیچھے بڑی اسٹرانگ ول ہے. ایف بی آر کو پہلے تو سب سے پہلے گورنمنٹ نے ٹوٹلی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس سے آزاد کر دیا. کوئی اس وقت کسی قسم کا ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے, کسی قسم کا ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے, نہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ نہ باقی چیزوں پہ. گورنمنٹ نے ابھی ہائی پاورڈ سیلری پیکیج اپروو کر دیے تمام ہمارے جو ڈفرینٹ آفسز ہیں. اس کے علاوہ موبلٹی باقی چیزیں, انشاءاللہ یو ول سی آ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ان دا کمنگ ایئر. جو اسپیسیفک ایشوز ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, اسمگلنگ کی طرف اشارہ کیا ہے. اسمگلنگ کا نمبر نومبر میں جو آپ کی پی او ایل کی فارمل امپورٹ ہوئی ہے,
وہ یہ شو کرتی ہے کہ 15% فارمل امپورٹ، 15% بڑی ہے، 15 یا 16%، 14% ڈیزل میں اور 4% پیٹرول میں. پیٹرول میں، وہ بڑی ہے جو اس سے پہلے مہینوں میں نہیں تھی. ہم نے کسٹمز کا جو انفورسمنٹ کا ونگ ہے اس کو ری آرگنائز کیا ہے، اور انفورسمنٹ کے جتنے فنکشن ہیں وہ ایک کمانڈ میں ڈالے ہیں. اس کا ایفیکٹ یہ ہوا ہے، یہ 2 مہینے پہلے ہم نے کیا تھا، اس کا ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو اسمگلنگ آپ کی جن ایریاز کی طرف میاں صاحب نے اشارہ کیا، ملکوں کا نام لے کے میں ذرا پرہیز کر رہا ہوں، وہ اس سائڈ سے وہ کم ہونا شروع ہوا. پی او ایل ظاہر ہے کہاں سے آتا ہے ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کو کم ہونا شروع ہوا، اور وہ آٹومیٹکلی امپورٹ میں اٹ گاٹ ریفلیکٹ دا نیکسٹ منتھ. ابھی ہمارا خیال ہے کہ اس پہ دوبارہ کچھ زور آیا ہوا ہے، وہاں پہ دوبارہ ہم اس ایفرٹ کو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا آہستہ، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. ہم کچھ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن لا رہے ہیں آن ڈفرینٹ پوزیشنز، تاکہ لیجر ٹریڈ کو نہ روکا جائے اور جو انلیجر ٹریڈ ہے اس کو کیا جائے. میری ریکویسٹ ہوگی ممبر صاحب، آپ چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو کس دن بلائیں اور پورے ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر آپ دونوں میاں میر صاحب بھی اور آپ بیٹھ کے یہ پوری ایک بریفنگ دیں، کیونکہ ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ایف بی آر آرگنائزیشن کے اندر کس طرح کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ اور وغیرہ وغیرہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میاں صاحب اس پہ بھی آپ کو کریں گے. باقی جو آپ نے فرمایا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے اس کا منتھلی وزٹس کا کہا تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میرا تو خیال ہے یہ خوش ہوں گے کہ دفتر میں کام نہیں کرنا پڑے گا اور روز آ جایا کریں گے، لیکن ہم اس کا کوئی انسٹیٹیوشنل میکانزم بنا لیں اس کی بجائے کہ وزٹ پہ اسے رکھیں. سو اس پہ ویل لیٹ اس تھنک اوور اٹ، ویل کریٹ اے سسٹم جس میں فیسیلیٹیشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا. وہ ہو سکتا ہے ہم کچھ دفتر ہی آپ کے یہاں بنا لیں، یا آپ کا کچھ دفتر وہاں بنا لیں، بنا ہوا ہے سر ادھر. ٹھیک ہے. اب میرے علم میں ہے یہاں پہ ہے تو، لیکن اس کو تھوڑا انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی کر لیں گے. اچھا، ایک آپ نے بات کی تھی، میں نے وہ آپ کو بات کر دی کہ کنٹینر ایگزامینیشن پہ میں ابھی پوچھتا ہوں، وہ جو پر ڈے والی بات ہے وہ بھی آتے ہیں. یہ جو آپ کی بات ہے سیلز ٹیکس زیادہ ہے، یہ بالکل زیادہ ہے. کیا پرسنل انکم ٹیکس نمبر زیادہ ہے؟ بالکل زیادہ ہے. یہ اب نا یہ کچن اینڈ وہ جس کہتے ہیں چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے کہ یہ میں بیس کو بڑا کروں اور پھر ریٹ کو کم کروں، یا ریٹ کو پہلے کم کروں اور بیس کا انتظار کروں. پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں جس طرح کا ہے، میرے پاس یہ آپشن نہیں ہے. گورنمنٹ میں بہت دفعہ بات ہوتی ہے، فائنانس میں سب کرتے ہیں، پی ایم صاحب کے سامنے بات ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس ذرا بھی گنجائش ہوتی تو ہم شاید ریٹ کم کرنے سے کرتے. یہ بالکل گورنمنٹ نے اس کی وجہ کہ ریٹ کم کرنا گورنمنٹ کے بھی فائدے میں ہے. یہ بالکل وڈ بی اے ریشنل ڈیسیژن ریٹ کم کرنا. اٹس ناٹ سم تھنگ اے فیور ٹو دا بزنس کمیونٹی، اٹ از ان اٹس اون انٹرسٹ ٹو ڈو. پرابلم یہ ہے کہ ہم جس گیپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، اس گیپ کے ساتھ ہم جو ہی ذرا سا بھی اسے چھیڑتے ہیں تو وہ جو امیڈیٹ فال آؤٹ ہے اس کی ہمیں بریدنگ سپیس نہیں. ہم تھوڑا سا یہ میڈیم ٹرم ریفارم رول آؤٹ ہو جائیں، فرسٹ ہونی شروع ہو گئی. میں آپ کو اچھی خبر یہ دے رہا ہوں، آپ کے بہت سارے جو امپورٹر اور ایکسپورٹر، آپ میں سے ایکسپورٹر کون کون ہے اور کون ہے؟ کافی لوگ تو کون ٹیکسٹائل میں کون ہے؟